ومنكر فضائلهم ومسائمهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري ذكر الله عبادة. صلوات پڑھیں محمد والا. عیدان محترم، بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، ماتم داران سرکار سید الشہداء، سوگواران امام مظلوم کربلا، تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. اس اللہ کا عظیم احسان ہے، اس نے ہمیں ایسے قبیلے میں پیدا کیا، ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے غم تھے. اس خدا کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہماری شہرگ حیات میں ماں کے شیر اور باپ کے خون سے زیادہ تیز اہل بیت کی محبت کو روا دوا کیا. اس اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو اس فرش عزا کی صورت میں آسمان پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ خطہ ارض نہیں اس وقت تک جب تک ذکر حسین ہوتا رہے. یہ آسمانوں کا آسمان ہے جس کا نام ہے فرش عزا. آپ کہیں کہ زمین اور آسمان برابر نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ فرش عزا آسمانوں کی آسمان کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے بس ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی سی دلیل کہ فرش عزا آسمانوں کا آسمان کیوں ہے، آسمان سے بلند کیوں ہے، آسمانوں سے بلند کیوں ہے. فرش عزا پر آنے والا کوئی بھی بشر جب فرش عزا پر آتا ہے تو اپنی نعلین اتار کر آتا ہے. اور یہ تو بشریت کی بات ہے. اگر میرا عقیدہ آپ کے عقیدے سے مل جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرش عزا پر معصومین آتے ہیں. اور یہ فرش عزا آسمان سے بلند اس لیے ہے کہ نبی اللہ جب معراج پر گئے تو نبی اللہ جب گئے اور نبی اللہ نے یہ چاہا کہ نالین اتارے تو آواز قدرت آئی: میرے حبیب نالین پہن کے چلے آئیے. دیکھیں عظمت دیکھیں فرش عزا کی. میرے حبیب نالین پہن کر چلے آئیے، نالین سمیت چلے آئیے. مگر اگر میرے عقیدے سے آپ کا عقیدہ مل جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر جب معراج پر گئے تو نالین پہن کر گئے، مگر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب اللہ کا وحی رسول اس فرش عزا پر آتا ہوگا تو نالین اتار کر آتا ہوگا. بس یہی فرق ہے فرش عزا میں اور آسمان میں کہ نبی جب وہاں گئے تو نالین سمیت گئے اور جب فرش عزا پر آئے تو نالین اتار کر آئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. نبی جب وہاں گئے تو نالین سمیت گئے، لیکن جب یہاں آئے تو نالین اتار کر آئے. یہ فرش عزا کی عظمت ہے. یہاں آنے والا ہر انسان اپنے آپ کو حسینی ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور اسی فرش عزا نے ہمیں پہچانوایا ہے. اسی فرش عزا نے ہماری معرفت کرائی ہے لوگوں کو. اس لیے کہ مسجدوں میں رہنے والے
یہ مسجدوں کی توہین نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس سے بڑا کوئی گھر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، منسوب ہے اللہ سے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مسجدوں میں رہنے والوں کو تو بدنام کیا گیا، مگر فرش اعظم میں آنے والوں کو بدنام نہیں کیا گیا۔ مسجدوں میں رہنے والوں کو تو بدنام کیا گیا، مسجدوں میں رہنے والوں کو یہ کہہ کے بدنام کیا گیا کہ مسجدوں سے آتنکوادی نکلتے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارے مذہب اسلام میں جو حقیقت میں مذہب اسلام پر عمل کرتا ہے، نہ ان کی مسجدوں سے آتنکواد پیدا ہوتے ہیں، نہ ان کے مدرسوں سے آتنکواد پیدا ہوتے ہیں، نہ ان کی مجلسوں سے آتنکواد پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا اعلان یہی ہے کہ ہم کل بھی آتنکواد کے خلاف تھے، آج بھی آتنکواد کے خلاف ہیں، قیامت تک آتنکواد کے خلاف رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ایک آتنکوادی تھا جس کا نام تھا یزید، ہم اس کے مقابلے میں آ گئے تھے، اور قیامت تک جتنے آتنکوادی پیدا ہوتے رہیں گے، جیسے ہم نے کل اس کا مقابلہ کیا ویسے ہی آج بھی مقابلہ کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ درسگاہ حسینی ہے، یہاں آنے سے انسان کے ایمان میں تازگی بڑھتی ہے، یہاں آنے سے انسان کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جاتا ہے۔ میرے دیدو، میں نے پیغمبر اکرم حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ایک حدیث آپ حضرات کے اذان عالیہ تک پہنچائی۔ حضور کی حدیث ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے۔ کیوں زینت دو یہ بھی بتایا، صرف یہ نہیں کہا کہ علی کا ذکر کرو، وجہ بتائی، ریزن بتایا، سبب علت کہ کیوں علی کے ذکر سے مجلسوں میں زینت دی جائے۔ لِأَنَّا ذِكْرُهُ، اس لیے کہ اس کا ذکر، علی کا ذکر ذکری میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں لِأَنَّا ذِكْرُهُ ذکری ذکر اللہ، ذکر اللہ عبادت، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر جس ذکر کو عبادت کہہ رہے ہیں، دنیا اسے بدعت کہہ رہی ہے۔ پیغمبر جسے عبادت کہہ رہے ہیں، دنیا اسے بدعت کہہ رہی ہے۔ مگر یاد رکھیں، اس سے بڑا ذکر کوئی ذکر نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بعد سب سے بڑا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جو رہبر ہے وہ اللہ ہے، اس کے بعد حضور سرور کائنات، اور اس کے بعد تمام ائمہ معصومین، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر ہادی برحق امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک۔ آگے آ جائیں مولانا، ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر فرما رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، اللہ نے سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ کیا، سب سے بڑا احسان کہ ہمارے دلوں میں علی کی محبت کو ودیت کر دیا، علی کی محبت کو ڈال دیا۔ اور پیغمبر فرما کے چلے گئے 1400 سال پہلے، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، علی تم سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تم سے عداوت وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، اہل بیت کا تذکرہ کرنا، علی کا تذکرہ کرنا، اور اس تذکرے پر اپنے آپ کی اپنی محبت کو ظاہر کرنا، ہم اس بات کا ثبوت بھی دیتے ہیں
کہ ہماری ولادتوں میں طہارت ہے، اور جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ کل بھی نجس الولادت تھے، آج بھی نجس الولادت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور یہ کب پیدا ہوئے، یہ کب آئے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ان کی تاریخ ولادت کیا ہے، یہ تو دنیا میں آنے کے بعد جو محدود کر دی گئی وہ الگ بات ہے، لیکن پیغمبر سے پوچھا گیا یا نبی اللہ آپ کیا سب سے پہلے پیدا ہوئے؟ تو پیغمبر نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ ایسے ہی مولا سے پوچھا، مولا آپ آدم سے افضل؟ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا الحمدللہ۔ مولا آپ موسیٰ سے بھی افضل؟ الحمدللہ۔ آپ عیسیٰ سے بھی افضل؟ الحمدللہ۔ آپ ابراہیم سے بھی افضل؟ الحمدللہ۔ آپ سلیمان سے بھی افضل؟ الحمدللہ۔ وہ پوچھتا گیا مولا الحمدللہ، یعنی مولا بتا رہے ہیں کہ میں سب سے افضل، میں آدم سے بھی افضل، میں موسیٰ سے بھی افضل، میں عیسیٰ سے بھی افضل، میں سب سے افضل۔ اس نے کہا مولا کیسے؟ کہا سن، واللہ قد کنت مع موسیٰ علی الطور وانا کلمتہ، میں موسیٰ کے ساتھ طور پہ تھا اور میں نے موسیٰ سے کلام کیا۔ دیکھیں ذرا سا بیدار رہیے گا خدا کے لیے، میں موسیٰ کے ساتھ طور پہ تھا اور میں نے موسیٰ سے کلام کیا۔ ابھی تک ہم یہ سنتے چلے آئے تھے کہ موسیٰ طور پہ جاتے تھے اور جانے کے بعد اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اللہ ایک درخت کے اندر اپنی آواز پیدا کرتا تھا اور موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ آواز کس کی تھی؟ تو ہم نے تو مسکرا کے کہہ دیا علی کی، ہم نے مسکرا کے کہہ دیا علی کی۔ لوگوں نے کہا صاحب علی کی کیسے، کسی اور کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم نے کہا علی کی ہے۔ کہا دلیل دیجئے۔ ہم نے کہا یہ دلیل ہم دے رہے ہیں، سنیے دلیل کیا ہے کہ اللہ نے جس آواز میں موسیٰ سے کلام کیا وہ آواز علی کی تھی، وہ لہجہ علی کا تھا۔ کا کیسے، دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا سنیے، جب معراج پر پیغمبر گئے اور پیغمبر سے اللہ نے بات کی تو مجھے بس اتنا بتاؤ کہ وہ آواز کس کی تھی، وہ لہجہ کس کا تھا، وہ ہاتھ کس کا تھا؟ کہا صاحب وہ تو پیغمبر نے بتایا کہ جب پیغمبر معراج سے واپس آئے اور لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ آپ معراج پر گئے، آپ نے کیا کیا دیکھا؟ تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت دیکھی، میں نے کوثر دیکھا، میں نے آدم کو دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا، میں نے ابراہیم کو دیکھا، بلکہ پیغمبر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ میں نے معراج پر جہاں بھی دیکھا ہر موڑ پر علی کو دیکھا۔ معراج پر جہاں بھی دیکھا ہر موڑ پر علی کو دیکھا۔ تو کس کی آواز تھی؟ کہا علی کی آواز۔ تو بھائی جب وہاں اللہ علی کے لہجے میں کلام کر سکتا ہے تو یہاں موسیٰ سے کلام کیوں نہیں کر سکتا؟ یہاں موسیٰ سے کلام کیوں نہیں کر سکتا؟ اچھا کہا مولا آپ موسیٰ سے افضل؟ کہا مولا آپ ابراہیم سے بھی افضل؟ کہا کیسے؟ کہا واللہ قد کنت مع ابراہیم فی المہد وانا علمتہ الانجیل، میں ابراہیم کے ساتھ، میں عیسیٰ کے ساتھ عیسیٰ کی ماں کی آغوش میں تھا اور میں نے عیسیٰ کو انجیل پڑھنے کا سلیقہ بتایا۔ علی کہہ رہے ہیں کہ میں عیسیٰ سے بھی افضل، واللہ قد کنت مع عیسیٰ فی المہد وانا علمتہ الانجیل، میں عیسیٰ کے ساتھ عیسیٰ کی ماں کی آغوش میں تھا اور میں نے عیسیٰ کو انجیل پڑھنے کا سلیقہ بتایا۔ پھر مولا سے پوچھا مولا آپ ابراہیم سے بھی افضل؟ کہا سن، واللہ قد کنت مع ابراہیم فی النار وکونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میں ابراہیم کے ساتھ نار نمرودی میں تھا اور میں نے ابراہیم کے اوپر شعلوں کو گلزار کیا۔ کہا مولا آپ سلیمان سے بھی افضل؟ کہا واللہ قد کنت مع سلیمان علی البساط، میں سلیمان کے ساتھ سلیمان کے تخت پہ تھا اور میں نے ہواؤں کو سلیمان کا تابع بنایا۔ علی بتاتے گئے کہ میں آدم سے بھی افضل، میں موسیٰ سے بھی افضل، میں عیسیٰ سے بھی افضل، میں سب سے افضل۔ مگر یا علی مجھے تو بس آپ اتنا بتائیے کہ آپ ہر جملے سے پہلے واللہ واللہ واللہ، خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم، آپ ہر جملے سے پہلے قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ قسم تو وہاں کھائی جاتی ہے جہاں یقین میں تردد ہو۔ قسم
وہاں کہا جاتی بھائی آپ نے مجھ سے کہا مولانا آپ مجلس پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا ہم نہیں مانتے۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم پڑھتے ہیں۔ تو اب یقین میں اطمینان ہوا، جو شک تھا وہ ختم ہوا، جو تردد تھا وہ دور ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قسم کھانا بتا رہا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، اور اس قسم سے ہم اپنے شک کو دور کر رہے ہیں۔ مگر مولا قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں یقین میں تردد ہو، جہاں یہ معلوم ہو کہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی، تب ہم قسم کھائیں گے۔ لیکن اے میرے مولا، اے میرے ہادی، اے میرے سلطان، اے میرے رہبر، اے میرے بادشاہ، اے میرے پیشوا، اے میرے امام، اے میرے ہادی، مولا ہم نے تو آپ کی ہر بات کو مانا۔ آپ نے کہا میں فاتح خیبر، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں فاتح خندق، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں فاتح بدر و حنین، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں استاد جبرائیل، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں فاتح خیبر، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں فاتح بدر و حنین، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں عین اللہ، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں وجہ اللہ، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں لسان اللہ، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں صدر اللہ، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں حسن اللہ، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں قائد الغر المحجلین، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں وصی رسول، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں شوہر بطول، ہم نے مانا۔ مولا جیسے ہم ساری باتیں مانتے گئے ویسے ہی ہم یہ بھی مان لیتے کہ آپ نے موسیٰ سے کلام کیا، آپ نے ابراہیم کے اوپر آگ کو گلدار کیا، آپ نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو تابع بنایا۔ لیکن اے میرے مولا یہاں آپ ہر جملے سے پہلے خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہر جملے سے پہلے آپ خدا کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ مولا یہاں قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم نے وہ سب مانا ویسے یہ بھی مان لیتے کہ میں یہی تو دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اختیار سارے میرے پاس ہے، لیکن خدا خدا ہے، علی علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اختیار سارے میرے پاس ہیں، موت سے لے کے حیات تک، رزق سے لے کر زندگی تک، سارے اختیار میرے پاس ہیں، مگر خدا خدا ہے، علی علی ہے۔ خدا خدا ہے، علی بندہ ہے، مگر بندہ ایسا ہے کہ کام جو بھی کرے گا اللہ کہے گا میں نے کیا۔ کام جو بھی کرے گا اللہ کہے گا میں نے کیا۔ بھائی مجھے یہ بتائیے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، بلکہ یہ کہا جائے آدم سے لے کر پیغمبر اکرم تک جتنے نبیوں کی مدد کی کس نے کی؟ علی نے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، یہ پیمان لیا کہ جب میرا آخری پیغمبر آئے گا، جب میرا آخری نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لانا، اس کی تصدیق بھی کرنا اور اس کی مدد بھی کرنا، اس کی نصرت بھی کرنا۔ مجھے تو دنیا بس یہ بتائے کہ کسی ایک جنگ میں بھی آدم آئے ہو، کسی ایک جنگ میں بھی موسیٰ آئے ہو، کسی ایک جنگ میں بھی عیسیٰ آئے ہو، کسی ایک جنگ میں بھی ابراہیم آئے ہو کہ آنے کے بعد پیغمبر کی طرف سے تلوار چلائی ہو، پیغمبر کی نصرت کی ہو، پیغمبر کی مدد کی ہو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے گروہ انبیاء اگر تم نے میرے نبی کی نصرت نہیں کی، میرے نبی کی مدد نہیں کی تو فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو تمہاری نبوت ہو تو ایک طرف تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ تو یا نبی اللہ، اے میرے مولا مجھے تو بس اتنا بتائے دنیا کے انسان کہ جب سارے نبیوں سے یہ عہد اللہ نے لیا اور کسی نبی کا میدان میں آ کر کسی جنگ میں پیغمبر کی نصرت نہ کرنا اس بات کو بتا رہا ہے کہ کسی نبی نے اللہ کے نبی کی مدد نہیں کی، اور جب مدد نہیں کی تو اللہ کہہ رہا ہے فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اے گروہ انبیاء تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ عجب نہیں پیغمبر کے بعد لوگ تمام نبیوں پر الزام لگا دیتے، اس سے پہلے کہ لوگوں کی زبانیں کھلتی پیغمبر کی وہ زبان کھلی کہ جس پر پیرا لگا ہوا تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا، کہ نبی اللہ کی مرضی کے علاوہ نہیں بولتا۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا تو وہ زبان کھلی، اور اس زبان نے کھلنے کے بعد کہا کہ جسے آدم کا علم دیکھنا ہے علی کو دیکھ لے، جسے موسیٰ کی تقویٰ دیکھنا ہے علی کو دیکھ
لے، جسے ابراہیم کی خلت دیکھنا ہے علی کو دیکھ لے۔ یا نبی اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہ بس بتانا اتنا چاہتا ہوں کہ خیبر سے لے کے احد تک، احد سے لے کے بدر تک، بدر سے لے کے حنین تک، حنین سے لے کے خندق تک جتنی جنگیں ہوئی، کوئی ایک جنگ ایسی نہیں تھی کہ جس میں آدم شامل نہ تھے، جس میں نوح شامل نہ تھے، جس میں ابراہیم شامل نہ تھے، جس میں اسماعیل شامل نہ تھے۔ کیسے شامل تھے؟ کہ اگر علی شامل تھے تو تمام نبی شامل تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اگر تمام نبی شامل تھے، اس لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں ان ينظر الى آدم فی علمہ، جسے آدم کا علم دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جنگوں میں علی کے ساتھ آدم بھی تھے، اور اگر علی کا قدم نصرت پیغمبر کے لیے نہ بڑھتا تو یہ سارے نبی ملزم ہو جاتے، الزام لگ جاتا، اس لیے کہ کسی جنگ میں کوئی نبی نہیں آیا، سب کی طرف سے نصرت کر رہے ہیں علی، سب کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں علی۔ یاد رکھیں، جب سب کام مولا نے کیے، انکساری کا عالم یہ ہوا کہ کام علی نے کیے، نام خدا کا ہوا۔ کام سارے نبیوں کی نصرت علی نے کی، اللہ کہہ رہا ہے میں نے کی، یہاں تک کہ علی تو بہت بڑی بات، اللہ نے جب اپنے پیغمبر کو یتیم پایا تو اس نے یتیم پانے کے بعد قرآن میں ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہاری پرورش کا انتظام نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہارے لیے کوئی گھر معین نہیں کیا؟ تو پروردگار پرورش کون کر رہا تھا؟ پرورش تو ابو طالب کر رہے تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم نے انتظام نہیں کیا؟ تو علی تو بہت بڑی بات ہے، اللہ ابو طالب کے کام کو اپنا عمل بتا رہا ہے، مگر ان کے گھر کا اعجاز یہ ہے کہ یہ کام خود کرتے ہیں، نام خدا کا ہوتا ہے۔ کام خود کرتے ہیں، نام خدا کا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ بانٹنے والا ساقی کوثر جام خدا کا ہوتا ہے، کام میرا مولا کرتا ہے، نام خدا کا ہوتا ہے، نام اللہ کا ہوتا ہے۔ اختیار سارے ان کے پاس میں ہیں، سارے اختیار ان کے پاس میں۔ اللہ نے اپنے صفات کا مظہر انہیں بنایا، اپنے تمام صفات کا مظہر۔ وہ رازق ہے، رزق یہ تقسیم کریں گے، وہ موت و حیات کا مالک ہے، موت اور حیات ان کے اختیار میں بھی ہے۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے فقیر شام کا کہ اس نے کوفے میں ایک ضعیفہ کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہا سنو تمہیں میں دولت دوں گا اور اتنی دوں گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گی۔ کہا لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا تمہیں کرنا کچھ نہیں ہے، بس تمہیں کچھ دن تک یہیں رہنا ہے، اور جب لوگوں سے تعلقات بڑھ جائیں، لوگ تم کو پہچاننے لگیں تو تم یہ شور مچا دینا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کہا پھر؟ کہا انتقال نہیں ہوگا لیکن تم شور مچا دینا، اور اسے ہم تابوت میں لٹائیں گے اور علی کا امتحان لیں گے۔ اب ذرا سا بیدار رہیے گا، ہم علی کا امتحان لیں گے۔ تاریخ کہتی ہے بک گئی ضعیفہ چند اشرفیوں پر، چند دولت کے سکوں پر۔ اب جملوں کو بدل کے یہ کہا جائے کہ جہاں تاریخ میں بڑے بڑے انسان بک گئے، بڑے بڑے مومن بک گئے، تو اگر یہ ضعیفہ بک گئی تو کیا حیرت کی بات تھی۔ مگر جب بکی، رہنے لگی، رہتے رہتے ایک دن اچانک اس نے شور مچا دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حسب دستور جیسے ہمارے یہاں انتقال ہوتا ہے، صاحب خانہ سے آنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، وہاں بھی پوچھا گیا ضعیفہ بیٹے کا انتقال تو ہو گیا لیکن اب یہ بتا کہ اب کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا کچھ نہیں ہے، کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی نماز علی پڑھائے۔ دیکھیں ذرا سا بیدار رہیے گا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی نماز علی پڑھائے۔ کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، سب کی پڑھاتے ہیں، تیرے بیٹے کی بھی پڑھا دیں گے۔ جنازے کو تیار کیا،
اٹھایا، چلے لے کر آئے، دق الباب کیا، دروازہ کھولا، کائنات کے امیر نے دیکھا ایک بڑا جم غفیر لگا ہوا ہے، بڑا سمجھما۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا یا علی اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا پھر؟ کہا یا علی یہ چاہتی ہے کہ نماز آپ پڑھائیں۔ یا علی دیکھیں یہیں پر رک کے ایک جملہ کہوں گا، اگر سماعت بیدار ہوں اور تاریخ پہ نظر ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ یا علی یہ چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کی نماز آپ پڑھائیں۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر۔ یا علی یہ چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کی نماز آپ پڑھائیں۔ نماز پڑھانے والے بہت موجود تھے، مگر ان سب میں اس ضعیفہ کو بھی اگر نماز پڑھانے کے قابل کوئی دکھا تو صرف علی ابن ابی طالب دکھے۔ اگر یہ چاہتی تو کسی اور کا بھی امتحان لے سکتی تھی، مگر صرف علی کے پاس آئی۔ کہا ٹھیک ہے لے کر چلو۔ آئے، جنازے کو رکھا، حسب دستور پوچھا، اجازت نہیں مولا نے۔ ضعیفہ کیا میں اس مردے کی نماز پڑھا دوں؟ کیا میں اس مردے کی نماز پڑھا دوں؟ کیا میں اس مردے کی نماز پڑھا دوں؟ یا علی آپ تو کائنات کے امام ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ یا علی یا آپ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پڑھا دوں پڑھا دوں پڑھا دوں۔ کہا میں اسے بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پڑھا دوں پڑھا دوں پڑھا دوں۔ یا علی پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں اسے اشارہ کر رہا ہوں، بچا لے بچا لے بچا لے، ورنہ اگر میں نے ہاتھوں کو اٹھا دیا تو مجھے تو معلوم ہے کہ یہ زندہ آیا ہے مگر جائے گا مردہ۔ یہ آیا ضرور زندہ ہے مگر جائے گا مردہ۔ اجازت لی، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں۔ اجازت لی، پڑھائی نماز۔ جیسے ہی مولا نے نماز کو پڑھانا شروع کیا، آسمان سے وہ فرشتہ چلا جو ان کی حکمرانی میں رہتا ہے، جو ان کے کہنے پر چلتا ہے۔ ادھر ہاتھ اٹھے، ادھر وہ چلا، اور جب چلا تو روح کو قبض کی۔ علی نے نماز کو تمام کیا۔ وہ لوگ جو علی کا مذاق بنانے آئے تھے، علی کا امتحان لینے آئے تھے، کونیوں کو چلانا شروع کیا۔ دیکھا علی کہتے تھے کہ ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں، زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں۔ انہیں تو یہی نہیں معلوم کہ اس چادر کے نیچے تابوت کے اندر جو لپٹا ہوا لیٹا ہے وہ زندہ ہے یا مردہ۔ اب جب نماز ہو گئی، علی نے کہا ضعیفہ لے جا، میں نے تیرے مردہ بیٹے کی نماز پڑھا دی۔ ضعیفہ بھی مسکرا رہی ہے، یہ لوگ بھی مسکرا رہے ہیں۔ علی نے شاید پوچھا ہو بھئی موت پہ مسکرانا کیسا، مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا یا علی مسکرانا تو اس بات کا ہے کہ تم نے نماز زندہ کی پڑھائی ہے، تو عجب نہیں میرے مولا نے کہا ہو کہ تم زندہ لائے تھے مگر لے کر مردہ جاؤ گے، لے کر مردہ جاؤ گے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہو گئی نماز۔ اب جو تابوت کھولا، چادر ہٹائی، ہلایا، حرکت دی، مگر نہ ہل رہا ہے، نہ بول رہا ہے، نہ حرکت کر رہا ہے۔ اب جملہ کہوں، حرکت کرے گا کیسے؟ علی سے حرکت کرنے والوں کی حرکت بھی چلی جاتی ہے، برکت بھی چلی جاتی ہے۔ جو علی سے حرکت کرتا ہے حرکت بھی چلی جاتی ہے، برکت بھی چلی جاتی ہے۔ اب ضعیفہ پریشان ہے، ہلا رہی ہے، اٹھ ہی نہیں رہا ہے، بول ہی نہیں رہا ہے۔ اب جو امتحان لینے والے تھے وہ تو وارث تھے بھاگنے والوں کے، وہ تو وارث تھے، بھاگ گئے، مگر یہ کیا کرے؟ اس کا تو جوان بیٹا ہے، یہ کیسے بھاگ جاتی؟ گر گئی علی کے قدموں میں۔ یا علی میں تو زندہ لائی تھی اور زندہ لے کر جاؤں گی۔ میں کہوں گا ضعیفہ دیوانی تو نہیں ہو گئی، پاگل تو نہیں ہو گئی،
ہوش کے ناخون لے ضعیفہ یہ تو مر گیا، یہ زندہ کیسے ہوگا؟ کہا تجھے نہیں معلوم جس علی کے اختیار میں زندہ کو مردہ کرنا ہوگا اس کے اختیار میں مردے کو زندہ کرنا بھی ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جس کے اختیار میں زندہ کو مردہ کرنا ہے وہ مردے کو زندہ کرنا بھی جانتا ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے گر گئی قدموں میں، جوڑ لیا یا علی میں تو زندہ لائی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ بڑے آگے ٹھوکر ماری، تم بے اذنی کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا میری مرضی سے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ زندہ ہو جا میری مرضی سے۔ ایک طرف علی مردے کو زندہ کر رہے ہیں، ایک طرف عیسیٰ مردے کو زندہ کر رہے ہیں، مگر کمال یہ ہے علی کہہ رہے ہیں قم بے اذنی، زندہ ہو جا، کھڑا ہو جا میری اجازت سے۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں قم بے اذن اللہ، زندہ ہو جا، کھڑا ہو جا اللہ کی مرضی سے۔ بھئی معصوم یہ بھی ہیں، معصوم یہ بھی ہیں، ہادی یہ بھی ہیں، ہادی یہ بھی ہیں، رہبر یہ بھی ہیں، رہبر یہ بھی ہیں، یہ بھی نبی، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے، انہیں بھی عصمت ملی، انہیں بھی عصمت ملی۔ مگر فرق کیا ہے؟ جب علی زندہ کر رہے ہیں تو اپنی مرضی، عیسیٰ زندہ کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی کا فرق بس اتنا ہے کہ شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سو کر علی نے اپنا نفس بیچا، اللہ کی مرضی کو خریدا۔ تو اب یہ نہ پوچھو کہ یہ زندہ مردہ کیسے ہوا، یہ موت کیا ہے اللہ کی مرضی، حیات کیا ہے اللہ کی مرضی، ستارے کیا ہیں اللہ کی مرضی، حوریں کیا ہیں اللہ کی مرضی، جبریل کیا ہے اللہ کی مرضی، رضوان کیا ہے اللہ کی مرضی، لباس کیا ہے اللہ کی مرضی۔ اب یہ ان کے اور ان کے بیٹوں کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ چاہیں تو لباس جنت میں جا کے پہنے یا جنت سے منگا کے پہنے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ ان کے اختیار میں ہے، یہ چاہیں تو یہ جنت سے جا کے پہنے یا جنت سے منگا کے پہنے۔ یہ اختیار معصوم ہے ان کا۔ علی کو اختیار دیا ہے اللہ نے، کائنات ہماری ہوگی، حاکم تم ہو گئے، رازق ہم ہیں لیکن رزق تم عطا کرو گے۔ اور میرے عزیزوں یاد رہے کہ دنیا کی تمام مجلسوں کو چھوڑ دینا، مگر اس مجلس کو کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دین شاید ہم تک آسانی سے نہ پہنچتا، جیسا ان مجلسوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا۔ اور بڑی محنتیں کی ہیں اس دین کو فروغ دینے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے، بچانے کے لیے۔ علی اور اولاد علی نے اتنی قربانیاں، اور انہوں نے اختیار کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت بھی کی، ایسی اطاعت کی کہ جیسی اللہ چاہتا تھا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ علی کو نبی سے آگے بڑھا دیتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ حد سے اسے بڑھایا جاتا ہے جس کی حد کا معلوم ہو کہ اس کی حد کیا ہے، حد سے آگے اسے بڑھایا جاتا ہے جس کی حد معلوم ہو کہ اس کی حد کیا ہے۔ جو لامحدود ہے، جس کی حد کا معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی حد کیا ہے، جس کی حد ہی نہیں معلوم ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اس کی حد تو جبرائیل کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کی حد کیا ہے۔ اگر جبرائیل کو بھی ان کی حد معلوم ہوتی تو معراج پر جاتے جاتے پیغمبر سے یہ نہ کہتے کہ یا نبی اللہ اب یہاں سے میری حد ختم ہو رہی ہے، آپ کی حد شروع ہو رہی ہے۔ مگر کیا کہنا ذات امیر المومنین کا، جہاں جبریل کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے علی کی حد شروع ہوتی ہے۔
صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جہاں سے جبریل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی حد شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ علی وہ علی ہے کہ جو کبھی کسی میدان سے بھاگا نہیں، کبھی کسی میدان سے فرار اختیار نہیں کیا۔ کون علی؟ وہ علی جو کل ایمان ہے، وہ علی جو مرد میدان ہے، وہ علی جو دین کا سلطان ہے، وہ علی جو ہر مقتل میں رحمان ہے، وہ علی جو بامردی کی پہچان ہے، وہ علی جو بے مثل ہے، وہ علی جو ذی شرف ہے، وہ علی جو ذی کرم ہے، وہ علی جو ذی عظم ہے، وہ علی جو ذی حسب ہے، وہ علی جو ذی کرم ہے۔ علی کرم بھی ہے، کریم بھی ہے، کرامت بھی ہے، عزم بھی ہے، عظیم بھی ہے، عظمت بھی ہے، رحم بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمت بھی ہے، قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، قیادت بھی ہے، امام بھی ہے، مبین بھی ہے، امامت بھی ہے، دین بھی ہے، دیانت بھی ہے، شریعت بھی ہے، بشریت بھی ہے۔ علی اسد اللہ ہے، علی باب علم ہے، علی تخت و تاج کو ٹھوکروں میں رکھنے والا ہے، علی ثقلین کی شان ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی خیبر کشا ہے، علی درجات کی بلندی ہے، علی صاحب ذوالفقار ہے، علی رہبر اسلام ہے، علی زاہد قدم مولا ہے، علی ثابت قدم مولا ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی شجاعت کا پیکر ہے، علی ضامن اسلام ہے، علی طاہر و اطہر و مطہر ہے، علی ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، علی کافروں کو مٹانے والا ہے، علی اسد اللہ ہے، علی باب علم ہے، علی ولی اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی حسن اللہ ہے، علی امام المتقین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی عین الوقین ہے، علی قائد الغر المحجلین ہے، علی قاتل المشرقین ہے، علی امام الانس والجان ہے، علی کلمۃ الرحمن ہے، علی امام الانس والجان ہے، علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے۔ کون علی؟ وہ علی کہ جس کا نور آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو تقویٰ بنا، ابراہیم میں آیا تو خلت بنا، موسیٰ میں آیا تو ہیبت بنا، عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، طور پہ پہنچا تو لہجہ بنا، معراج پہ پہنچا تو لہجہ بنا۔ یہی وہ علی ہے جو عرش منیر پہ آیا تو اولا بنا، منبر غدیر پہ آیا تو مولا۔ یہی وہ علی ہے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ یا علی یا علی ہے، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو عرش منیر پہ آیا تو اولا بنا، منبر غدیر پہ آیا تو مولا بنا۔ اس کی حد کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، ان کے فضائل کتنے ہیں کوئی نہیں بیان کر سکتا، ان کی عظمتیں کتنی ہیں کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ لیکن پھر بھی علی کی سب سے بڑی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ میرے مولا کی انکساری یہ ہے کہ علی سے جب پوچھا گیا یا علی آپ کون ہیں تو میرے مولا نے مسکرا کے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اب جملہ پیغمبر کی شان میں ہے، اما جس کا غلام ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا؟ جس کا غلام ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا؟ جس کے غلام کا معیار یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبروں کو جانتا ہے، اس کے غلام کا معیار یہ ہے کہ اس کے دروازے پر جبریل نوکری کرتے ہیں، اس کے غلام کا معیار یہ ہے کہ اس کے سلمان اور ابوذر جیسے صحابی ہیں، اصحاب ہیں۔ کیا کہنا میرے مولا کا؟ بہت سارے سوالات لے کر مولا کے پاس آتے تھے لوگ، اور آنے کے بعد یہی کہتے تھے، صرف اس لیے تاکہ کوئی اس لیے پوچھتا تھا کہ علی کی نماز قضا ہو جائے، کوئی اس لیے پوچھتا تھا کہ علی شاید جواب نہ دے پائیں، کوئی اس لیے پوچھتا تھا کہ شاید علی کی توہین ہو جائے۔ مگر یاد رکھیے گا، یہ جملہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنی مسجدوں کے امام سے اور اپنے محلے کے علماء سے کبھی ان کی توہین کے لیے سوال نہ کرنا، اپنا علم بڑھانے کے لیے سوال کرنا۔ کبھی ان کی توہین کے لیے اس لیے کہ جس نے بھی عالم کی توہین کی یا علم کی توہین کی ہمیشہ وہ ذلیل ہوا، ہمیشہ ذلیل ہوا۔ ایسے ہی مولا سے پوچھنے آتے تھے، اب بڑی محنت مشقت کر کے اور میٹنگ بٹھال کے مجمع جمع کر کے کئی دنوں کے بعد ایک سوال لے کر آئے، کئی دنوں کے بعد، اور سوال بھی لے کر آئے کہ جب علی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، آئے کہ یا علی ایک سوال، دیکھیں تاریخ کہتی ہے کہ بڑی دنوں میں یہ سوال بنا پائے تھے، بہت دن میں میٹنگ بٹھال کے
جنہیں سوال کرنے کے سلیقے نہیں معلوم تھے وہ علی سے سوال کیا کرتے تھے. آئے یا علی ایک سوال ہے. کہا کیا؟ پوچھو. کہا یا علی بھائی یہ بتائیے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ اب یہ جیسے خود احمق تھے ایسے ہی سوال احمقانہ پوچھا. یہ سوچ یہ رہے تھے جو سوال اتنے دن میں بنا کے لائے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سوال جو بنایا کہ اب جب علی سے پوچھیں گے تو علی ایک ایک کر کے پہلے تو ان کے نام بتائیں گے کہ جو انڈے دیتے ہیں، اس کے بعد میں ان کے نام بتائیں گے جو بچے دیتے ہیں. اس لیے سوال بنا کے لائے کہ جب تک علی بتائیں گے تب تک تو نماز چلی ہی جائے گی، چھوٹ ہی جائے گی نماز. اس لیے کہ اللہ نے ہزاروں جانور ایسے پیدا کیے جو انڈے دیتے ہیں اور ہزاروں جانور ایسے پیدا کیے جو بچے دیتے ہیں. کب تک علی گنائیں گے؟ مگر ان احمقوں کو کیا معلوم کہ جس کی ہتھیلی پر کائنات نظر آ جائے. آئے اور آنے کے بعد کہا یا علی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. کہا بس اتنا چھوٹا سوال؟ کہا یا علی یہ چھوٹا ہے. یا علی یہ تو بہت بڑا ہے، ہم نے تو بہت محنت کر کے بنایا ہے. کہا سنو، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. جیسے ہی سوال کا جواب سنا حیران پریشان، ارے اتنی جلدی یا علی، اتنی جلدی یا علی، اتنی جلدی یا علی، اتنی جلدی کیسے بتا دیا؟ کہ یہ کون سی بڑی بات، یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. کہا کیسے؟ کہا یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلی ہے؟ کہا 5. کہا کیسے بتا دیا؟ گنا نہیں، دیکھا نہیں. کہ یا علی اس میں بھی کوئی گننے کی بات ہے؟ یہ تو ہمیشہ میرے آنکھوں کے سامنے رہتی ہے. کہ بس جیسے تیرے آنکھوں کے سامنے ہمیشہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں رہتی ہیں ویسے ہی زمین سے لے کے آسمان تک جتنی چیزیں ہیں سب علی کی ہتھیلی کے سامنے رہتی ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جیسے تم ان چیزوں کے عالم ہو ویسے ہی میرے پاس بھی پوری کائنات کا علم ہے. میں پوری کائنات کے بارے میں جانتا ہوں کہ کب کون کہاں پیدا ہوا اور کب کون سی آیت نازل ہوئی، کہاں آیت نہ آئی، سب کے بارے میں جانتا ہوں. تو یہ وہ ذات بالا صفات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجے گئے ہیں. جنہیں اللہ بنا کر بھیجتا ہے وہ کسی کے دروازے پر سوالوں کے جواب لینے نہیں جاتے. وہ کسی کے پاس سوالوں کے جواب لینے نہیں جاتے، اس لیے کہ انہیں اللہ پڑھاتا ہے، سجاتا ہے، سنوارتا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَّخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے سجا لوں، سنوار لوں. جب وہ پہلے ہادی کو بنایا تو اس نے سجایا اور سنوارا اور زیور علم سے آراستہ کیا. پہلے سے لے کر آخر تک جتنے ہادی تھے سب کو اللہ نے سجایا اور سنوارا. انہیں اللہ نے بنا کر بھیجا ہے. جسے اللہ بنا کر بھیجتا ہے وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، اور جو زمین پر آنے کے بعد محتاج ہو جائے وہ معصوم ہی نہیں ہے. وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہی نہیں ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہادی ہی نہیں ہے. یاد رکھیں میرے عزیزوں، یہ مجلسیں اختتام کی منزلوں تک جا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ایام عزا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. کوشش یہی ہو کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا بطول کو راضی کیا جائے، شہزادی کو راضی کیا جائے، فاطمہ کو راضی کیا جائے. یاد رکھیں کبھی کبھی زبان چھوٹی ہوتی ہے اور بات بڑی ہو جاتی ہے. آج کا ماحول اور معاشرہ یہ ہو گیا ہے کہ جب بھی ذوالجناح نکلتا ہے یا علم نکلتا ہے یا تابوت نکلتا ہے تو زیارت کرنے سے زیادہ یعنی اس ذوالجناح کو بوسہ دینے والے ہاتھ کم ہوتے ہیں اور ویڈیو بنانے والے ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں. یاد رکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شہزادی ہمارے درمیان میں آتی ہیں تو وہ ہمیں ان تبرکات کو روتا ہوا دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ شہزادی ہمیں اس عالم میں دیکھ کر جائیں کہ ہمارا ہاتھ بجائے سینے کے موبائل کے اوپر ہو.
یہ بہت بڑی اور بہت بری رسم ایک چلی ہے کہ تابوت نکل رہے ہیں اور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ بہت سے ذریعے ایسے ہو گئے ہیں، میں نے کہا نا کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن وہی مولا فرما رہے ہیں کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ چینل ہے آپ کا، ایک چینل چل رہا ہے، 2 چینل چل رہے ہیں، 3 چینل، وہ یادگار کے لیے بہت ہیں آپ کے لیے۔ آپ کو جب بھی ویڈیو دیکھنا ہے، نکالنا ہے، آپ اسے کلپ کاٹ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کس نے اجازت دی، یہ کس نے سلیقہ ازا بتایا اور طریقہ ازا بتایا کہ ہم ماتم کم کر رہے ہیں اور ویڈیو زیادہ بنا رہے ہیں۔ اور یہ جملہ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، جہاں تک بھی آواز اس چینل کے ذریعے جا رہی ہے اور اس مائک کے ذریعے جا رہی ہے، یاد رکھیے گا، جب بھی جلوسوں میں جائیے، مجلسوں میں جائیے، اماریوں میں جائیے، تو یہ سوچ کے جائیے کہ شہزادی آپ کو دیکھنے آئی ہیں، آپ کے آنسو لینے آئی ہیں۔ اس لیے نہیں آئی ہیں کہ وہ آپ کو ویڈیو بناتا ہوا دیکھیں، اس لیے نہیں آئی ہیں۔ انتظام کیے ہیں لوگوں نے، چینل اسی لیے لگایا جاتا ہے تاکہ یادگار رہے۔ ہمارا ہاتھ سینے پر جانے کے لیے بنا ہے، موبائل کو اٹھانے کے لیے نہیں بنا ہے۔ یہ آنکھیں آنسو بہانے کے لیے بنی ہیں، موبائل کے ذریعے ویڈیو بنانے کے لیے نہیں بنی ہے۔ لہذا ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں شہزادی کو کیسے راضی کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اتنی مظلومہ ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور وہ اپنی انہی شکستہ پہلو کے ساتھ ہر مجلس میں آتی ہے، اور آنے کے بعد وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتی، نہ آپ سے دولت مانگتی ہے، نہ آپ سے ثروت مانگتی ہے، صرف 2 قطرے آنسو کے، اپنے لال حسین کے زخموں کا مرہم کے لیے مانگتی ہے، تاکہ یہ آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بن جائیں۔ کتنا بدنصیب ہے وہ انسان کہ جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے، حسین کے زخموں کا مرہم نہ بن پائے۔ یاد رکھیں، جسے مجلسوں میں رونا نہیں آتا، آنسو نہیں نکلتے، وہ مسجدوں میں جائے، مصلے کو بچھائے اور شہزادی کو وسیلہ بنائے، اور بنانے کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار کون سی ایسی خطا ہو گئی، کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس سے میری آنکھیں حسین کے غم میں اشکبار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو آنکھیں حسین پر روتی ہیں، روز محشر وہ آنکھیں نہ روئیں گی نہ پریشان ہوں گی۔ بس میرے عزیزوں، میں نے تمام کیا اپنی گفتگو کو۔ آج جناب سکینہ کا ماتم کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے، جناب سکینہ کو پرسہ دینے کے لیے، امام حسین کو پرسہ دینے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سکینہ نام ہی کافی ہے رونے کے لیے، سکینہ نام ہی کافی ہے گریے کے لیے، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک بدلتی رہی، کبھی اس کے رخسار نیلے ہوئے، کبھی اس کے رخسار سرخ ہوئے، کبھی اس کے رخسار پیلے ہوئے۔ گویا امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سکینہ پر کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک اتنے تماچے لگائے گئے کہ سکینہ کے تماچا لگتا تھا، رخساروں کی رنگت بدل جاتی تھی، کبھی رخسار نیلے ہو جاتے تھے، کبھی رخسار سفید ہو جاتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آدھا دل کھول کے گریہ کیا کرے، اس لیے کہ امام فرماتے، امام کے صحابی امام کے مصائب پر گریہ کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں ابو بصیر تو میرے بابا کے مصائب پہ گریہ نہیں کر رہا ہے۔ ابو بصیر نے رومال کو آگے بڑھایا، مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، مولا یہ میرا رومال اشکوں سے تر ہے۔ امام تڑپ کے ایک جملہ کہتے ہیں ابو بصیر میرے بابا پہ گھٹ کے نہ رویا کر، اے ابو بصیر میرے بابا پہ ایسے رویا کر کہ جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان کے جنازے پہ روتی ہے۔
جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ماتم کرنا ہے آج حسین کی یتیمہ کا، حسین کی مظلومہ کا. کیا مرثیہ پڑھا بی بی نے، اب مجھے کوئی یتیم سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی کوئی یتیمہ بابا. یہ حقیقت بات تھی کہ کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد سکینہ کو سکینہ کہنے والا کوئی موجود نہ تھا. کوئی یتیم کہتا تھا، کوئی غریب کہتا تھا، کوئی مسکین کہتا تھا. جزاکم اللہ خیر الجزا. روایتیں کہتی ہے ایک مرتبہ سکینہ اپنے بھیا سید سجاد کے قریب آئیں اور آنے کے بعد کہا سجاد میرے بھیا ایک میری گزارش ہے. کہا سکینہ کچھ ایسا نہ مانگ لینا جسے سجاد پورا نہ کر پائے. سکینہ میری غربت کا خیال رکھنا. کہا بھیا شمر سے جا کر ایک بات کہہ دے. کہا کیا؟ کہا شمر سے جا کر کہہ دے کہ شمر مجھے اس نام سے نہ بلایا کرے. کہا سکینہ کس نام سے؟ کہا سجاد شمر مجھے باغی کی بیٹی کہہ کے بلاتا ہے. اے سجاد جس کا خاندان عصمت و طہارت کا خاندان ہو، اے سید سجاد مجھ سکینہ کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ شمر مجھے باغی کہہ کر بلائے، باغی کی بیٹی کہہ کر بلائے. کہ جملے پہ غور کیا ہوتا تو شاید آوازیں بلند ہو جاتی. ارے جب اتنی سی معصوم سکینہ کو یہ جملہ برداشت نہیں تو علی کی بیٹی زینب جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کبھی اس جملے کو سنا، کبھی باغی کی بہن، کبھی خارجی کی بیٹی. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں دادر و روایتیں کہتی ہیں جناب سکینہ زندان شام میں اپنے بابا کو یاد کر کے گریا کرتی تھی. اور جب گریا کرتی تھی تو ایک مرتبہ محلے کی بیویاں، محلے کی عورتیں زندان شام میں، قید خانے شام میں آ کے کہتی تھی یزید تیرے قید خانے میں کون سی ایسی بچی ہے کہ جو دنوں رات اپنے بابا کا نام لے کے روتی ہے. اے یزید اس بچی سے جا کر پوچھ لے اسے تکلیف کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. یزید نے دربان کو بلایا. دربان نے سید سجاد سے پوچھا سجاد اے عابد بیمار کیا وجہ ہے کہ جو تمہاری بہن سکینہ دنوں رات اپنے بابا کا نام لے کے روتی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے سکینہ کے رونے کی وجہ ہے میرے باپ کا کٹا ہوا سر، میرے بابا کا سر زندان میں پہنچا دیا جائے، میری بہن سکینہ خاموش ہو جائے گی. عددار و ظالموں نے انصاف نہ کیا. اگر ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے اگر کوئی بچہ روتا ہے تو اسے چپ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز دی جاتی ہے جس سے بچے کا دل بہل جائے. مگر ہائے سکینہ کی مظلومی، جب سکینہ روئی تو دل بہلانے کے لیے باپ کا کٹا ہوا سر زندان شام میں آ گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. روایتیں کہتی ہیں زندان میں جیسے ہی کٹا ہوا سر آیا ایک مرتبہ سر حسین کو سکینہ نے آغوش میں لیا، لبوں پہ لب رکھے. بابا آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کے تماچے لگائے گئے، بابا آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے. روایتیں کہتی ہیں امام حسین اور سکینہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے. اور محبت کا ثبوت جب ملا کہ جب سکینہ اونٹ کی پشت سے گر گئیں. جب سکینہ اونٹ کی پشت سے گری تو وہ سر کہ جو نوک نیزہ پہ لگا تھا وہ نیزہ کر زمین میں دھس گیا. اب پھولیے ملعون آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد چاہتا ہے کہ سر آگے بڑھ جائے مگر وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا اے سجاد وہ سر جس میں تمہارے بابا کا لگا ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا. اے سجاد اپنے بابا سے کہو کہ آگے بڑھ جائے ورنہ ہم تمہیں تازیانے لگائیں گے. روایتیں کہتی ہاتھوں کو جوڑ کر سجاد اپنے بابا کے قریب آئے. اے بابا سجاد میں اب طاقت نہیں ہے کہ سجاد سمر کے تازیانے
نے سہے. اے بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ارے سر حسین سے آواز آئی، اے سجاد ارے میں کیسے آگے بڑھ جاؤں؟ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی پشت سے گر گئی. اے سجاد جب تک سکینہ نہ ملے گی حسین کا سر آگے نہ بڑھے گا. جزاک اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ سید سجاد آئے اور آنے کے بعد پھپھی اماں سے کہا پھپھی اماں بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا. سکینہ اونٹ کی پشت سے گر گئی. روایت کہتی ہیں جناب زینب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. سکینہ یتیمہ مظلومہ، میرے حسین کی امانت، میرے بھیا کی امانت کہاں ہو؟ ہمیں آواز دو سکینہ، ہمیں آواز دو. ابھی کچھ ہی قدم چلی تھی، کیا دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی سکینہ کو اپنی زانو پہ بٹھائے ہے. کبھی سکینہ کے رخساروں کے بوسے لے رہی ہے، کبھی سکینہ کے ہونٹوں کے بوسے لے رہی ہے، کبھی سکینہ کے گردن کے بوسے لے رہی ہے. روایتیں کہتی ہیں زینب نے جیسے ہی دیکھا میں ایک مرتبہ تڑپ کے پوچھا بی بی تم کون ہو؟ بی بی تم کون ہو اور تم اس بچی کو پیار کیوں کر رہی ہو؟ جیسے ہی یہ جملہ کہا میں ایک مرتبہ بی بی تڑپ گئی اور تڑپنے کے بعد کہتی ہے بی بی یہ کون سی بات ہے؟ بچوں سے پیار نہیں کیا جاتا تو بچوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ زینب نے سر و سینہ پیٹ لیا اور پیٹنے کے بعد کہا بی بی مجھے تعجب تو اسی بات کا ہے کہ کربلا سے کوفہ سے شام جو بھی اس بچی کو ملا کسی نے تماچے مارے، کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے. اے بی بی ارے تم پہلی بی بی ہو جس نے اس غریب کو پیار کیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ فاطمہ سے برداشت نہ ہوا، جیسے ہی زینب نے جملہ کہا چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا. اے زینب ارے تو نے نہ پہچانا زینب میں تیری ماں فاطمہ. روایتیں کہتی ہیں جیسے ہی اماں کو دیکھا لپٹ گئی اماں کے کلیجے سے. اے اماں ارے بڑی خوش قسمت ہے آپ. اماں میرے سامنے اکبر کے سینے پہ نیزہ لگا، اماں میرے سامنے عباس کے بازو قلم ہوئے، اماں میرے سامنے قاسم کی لاش پامال ہو گئی. اماں بڑی خوش قسمت ہیں آپ. اے اماں 70 قدم کی دوری تھی، زینب اپنے بھیا کا گلا کٹتا ہوا دیکھ رہی تھی. جیسے ہی یہ جملہ کہا فاطمہ نے سر و سینہ پیٹا. اے زینب ارے بڑی خوش قسمت ہے کہ جب حسین کا گلا کٹا تو 70 قدم کی دوری پر تھی. اے زینب ارے میرے ماجا میرے لال کا گلا میری آغوش میں کاٹا گیا. اے زینب میں فریاد کرتی رہی اے شمر میرا حسین پیاسا ہے. اے شمر میں نے اپنے لال کو چکیا پیس کے پالا ہے. شمر میرے حسین تو خنجر میں چلا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، حاضرین مجلس بانیان مجلس کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. علماء کرام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار حاضرین مجلس بانیان مجلس کی تمام نیک جائز دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. ہمیں جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار تجھے اس عظیم شہادت کا واسطہ بالخصوص شہزادی زہرا کے روضے کے تعمیر ہونے کے اسباب فراہم فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.